بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور کی عدالت میں بڑا ہی ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اور لاہور کی عدالت میں جو ایک کیس ہے، اس کیس کی جب سماعت ہوتی ہے، اور یہ بیسیکلی جو پسند کی شادی کا معاملہ تھا، لڑکی جب یہ بیان دیتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے شادی کے بعد، تو جو لڑکا ہے وہ اپنی بیوی کے غم میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ورڈ خود استعمال کیا بے وفائی کا، اس کی وجہ سے اس نے جو اوپر والی منزل ہے، تیسری منزل سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی اور خودکشی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ معاملہ کیا ہے؟ ضلع کچہری میں پسند کی شادی کرنے والی جو لڑکی تھی، کیس تھا، اور اس کیس میں جو لڑکی کو پیش کیا گیا، لڑکی جب عدالت میں پیش ہوئی، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ان کے جو ہسبینڈ تھے عبدالرحمن، وہ بھی موجود تھے، لڑکی کا نام صبا ہے، وہ بھی موجود تھی، اور والدین بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور انہوں نے عدالت میں بیان دیا، اور عدالت میں کہا کہ یہ جو عبدالرحمن ہے، جو ہسبینڈ ہے اس کا، اس نے زبردستی اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے، دونوں جو فریقین ہیں، جو لڑکی کے والدین ہیں وہ بھی، اور لڑکی کا جو ہسبینڈ ہے ان کے بھی وکلاء عدالت میں موجود تھے۔ تو الزام یہ لگایا گیا لڑکی کے والدین کے وکلاء کی طرف سے کہ یہ عبدالرحمن نامی شخص، اس نے ہماری جو بچی ہے صبا، اس کو ورغلا پھسلا کے، اور اس کو غلط امیدیں لگا کے، یا اس کو برین واش کر کے اس کو بھگایا، اور بھگا کے اس کے ساتھ شادی کی، اور ہم اس شادی پر راضی نہیں ہیں۔ لڑکی کو اب جب خیال آیا ہے کہ اس کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو گئی ہے، اور وہ اس سارے کے سارے معاملے میں، اور اس سارے جو کچھ ایونٹ ہوا ہے، اس پر وہ بہت زیادہ نالاں تھی۔ ہم نے عدالت میں درخواست دائر کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو عبدالرحمن نے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، زبردستی رکھا ہوا ہے، اور اب اس وجہ سے یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے، ہمیں اس میں ریلیف چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ پسند کی شادی ہونے کے بعد دو کام ضروری ہوتے ہیں۔ ایک تو جب لڑکا لڑکی بھاگ کے گھر سے شادی کرتے ہیں، تو لڑکی کے والدین ایک مقدمہ درج کرواتے ہیں، اغوا کا مقدمہ۔ اغوا کا مقدمہ اگر تو، اور اس میں اگر آ جائے جو 496A کہ بھگا کر شادی، اغوا اس لیے کیا ہے کہ وہ اس سے ریپ کرنا چاہتا ہے، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے کیا گیا ہے، یا زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، یہ معاملہ آ جائے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر تو لڑکی کی طرف سے FIR ہونے کے بعد 164 کی سٹیٹمنٹ دے دی جائے، اور 164 کی سٹیٹمنٹ میں وہ لڑکی یہ کہہ دے کہ اس کے خاوند کے ساتھ اس کی جو شادی ہے وہ ود کنسنٹ ہوئی ہے، اس نے اپنی رضامندی سے شادی کی ہے، کسی نے اس کو نہیں ورغلایا پھسلایا، کسی نے اس کو بلیک میل نہیں کیا، اور وہ اپنی مرضی سے شادی کی ہے، پھر تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر تو جو کیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ لڑکی یہ بیان دیتی ہے، وہ جو ان کے والدین کا کیس ہوتا ہے اغوا کا، جس چیز کے اغوا کا کیس ہوتا ہے، وہی پرسن جا کے عدالت میں بیان دے دیتا ہے کہ مجھے تو اغوا نہیں کیا، میں نے تو اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ وہ ہم عدالتوں میں ڈیلی دیکھتے ہیں، آج بھی جسٹس شان گل صاحب کی عدالت میں بیٹھا تھا اپنے کیس میں، تو وہاں پر ایک لڑکا لڑکی پیش ہوئے ہیں، لڑکی نے بیان دیا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی، اور اب مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو عدالت ایسے معاملے میں کیا کرے؟ عدالت نے جو اس پر سٹیٹمنٹ جاری کر دی، اور عدالت نے آرڈر جاری کر دیا متعلقہ DPO کو کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے اور ہراساں نہ کیا جائے۔ اب جب 164 کی سٹیٹمنٹ ہو اور لڑکی مکر جائے، اور وہ کہے کہ نہیں، اس کے بندے نے، یا جو اس کا ہسبینڈ ہے، اس نے زبردستی اس کے ساتھ کیا ہے، تو پھر تو وہ بندہ تو پھر گیا ساری زندگی کے لیے۔ یہ ایک معاملہ ہے، اور اس معاملے پر پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا سینٹ کی کمیٹی میں انہوں نے اس پر آواز اٹھائی کہ ریپ کے کیسز، ایک تو ہے جنسی درندگی، جو یہ درندے زیادتی کرتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، اور بھاگ کر شادی کرنے والے کیسز میں جب بعد میں ریپ کا کیس بنتا ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ اینٹی ریپ جو آرڈیننس ہے،
اس کو صرف رکھا جائے ان کیسز کی حد تک جہاں پہ یہ جیسے موٹر وے زیادتی کیس ہے یا جو باقی نور مقدم میں پہلے زیادتی کر کے قتل کیا گیا، ان کیسز میں رکھا جائے تاکہ جو یہ سخت سزاؤں کا ایک کنسیپٹ ہے یا سخت سزاؤں کا جو ایک پروسیس ہے وہ ان درندوں کو ملے۔ جہاں پر یہ معاملہ آ جائے اس میں عدالت نے ابھی معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے، انٹروگیٹ کرنا ہوتا ہے، آیا وہ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے یا وہ زبردستی بھگا کے لے گئے، یہ الگ معاملہ ہے اور اس کے اوپر ہماری عدالتوں نے الگ سے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک اختلاف بھی کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 164 کی سٹیٹمنٹ دینے آئی لڑکی، وہاں پر اس کے والدین بھی موجود تھے۔ والدین نے اس لڑکی کو سمجھایا اور وہ لڑکی اس کی شادی چاہے جتنے دن بھی چلی اور شاید وہ سیٹسفائی نہیں تھی، جو اس کا ہسبینڈ تھا عبد الرحمن، اس کی فائنینشیل پوزیشن یا جو بھی معاملات تھے وہ سیٹسفائی نہیں تھی۔ اس نے عدالت میں بیان دے دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ اب ایک تو عبد الرحمن کو ایک تکلیف تو یہ تھی کہ اس کی وائف نے یا اس کی جو جس سے وہ اس نے لو میرج کی تھی یا پسند کی شادی کی تھی، ایک تو اس کے ساتھ بے وفائی ہو گئی کہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے سارے معاملات چھوڑ کے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور اس کے بعد وہی پیچھے ہٹ گئی۔ دوسرا اس کو یہ تھا کہ اب میری عمر تو اگلی جیل میں گزرے گی، کیونکہ جب لڑکی نے یہ بیان دے دیا کہ یہ زبردستی ہوا ہے اور یہ سارے کا سارا معاملہ زبردستی کیا گیا ہے، اس کے بعد اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہماری سوسائٹی کو، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہوگا آئے دن جو یہ ایک غلط روش نکل پڑی ہے اور جس طریقے سے یہ عدالتی نکاح ہوتے ہیں یا پسند کی شادیاں یا بھاگ کر شادیاں، ان چیزوں سے خوف کھانا ہوگا کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے خلا کے زیادہ سے زیادہ کیسز ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے معاملات نہیں چلتے، کچھ عرصہ شادی چلتی ہے، اس کے بعد وہ شادی ختم ہو جاتی ہے اور فیملی عدالتوں میں دھڑا دھڑ خلا کے جو کیسز ہیں وہ فائل ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر یہ ناکام ہو جائے تو پھر اس کے بعد ساری عمر کے لیے جیل بھی ہے، کیونکہ مقدمہ ہوا ہوتا ہے اور مقدمے میں جب لڑکی جس طرف لڑکی بیان دے دے ادھر ہی کیس چلا جائے گا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، جب یہ سارا کچھ ہوا، عبد الرحمن پہلے تو احاطہ عدالت میں سر دیواروں پر مارتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ جو عام وہاں پر سائلین کھڑے تھے آس پاس، انہوں نے جیسے وہ چھلانگ لگانے کی اس نے کوشش کی تو اس کا بازو پکڑ لیا، وہ نیچے لٹکا رہا، بڑی مشکل سے 8-10 لوگوں نے اس کو وہاں سے جو جہاں سے وہ چھلانگ لگا رہا تھا بڑی مشکل سے اس کو اوپر لے کر آیا، پھر اس کو پانی وغیرہ ڈالا اور پھر پولیس نے اس کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے اس لیے حراست میں لیا کہ وہ دوبارہ کوئی خودکشی کا یا کوئی اس طرح کا کوئی سٹیپ نہ لے۔ تو یہ ایک بدقسمت واقعہ ہے اور یہ بہت سارے ہمارے اس نوجوان نسل کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ان کے لیے یہ ایک عبرت کی مثال بھی ہے کہ ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے ایسے معاملات کا، اور ہمیشہ ان چیزوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ لائف میں کبھی بھی اپنی لائف کو رسکی نہ بنائیں اور ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ایسی پریشانیوں میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ بعد میں اب آپ اندازہ لگائیں، لڑکی کو اس وقت خیال آیا جب وہ لڑکے کی پوزیشن دیکھ کر آئی، پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں میں نے تو غلطی کی اور وہ پیچھے چلی گئی۔ اب لڑکے کو اس وقت خیال آیا جب لڑکی گئی، اب چاہے وہ اس کو بے وفا کہے چاہے وہ کچھ کہے، اب اس کا اگلا مستقبل جیل میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن کے خلاف جو کیس ہے وہ کہاں تک جاتا ہے اور کیا سبا صرف اس کو چھوڑ کر جاتی ہے یا اس کے خلاف کیس بھی ختم کرواتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔